تو یہ ہم کو کھانے کا تقویٰ، لمیٹیشنز رکھ کر کے اپنے رمضان کو صحیح کرنا ہے. اب لوگ بولتے ہیں ہم نے اتنے سارے پکوڑے کھائے، اتنے سارے، ایک ایک بندے کے لیے ایک ایک پلیٹیں بھر بھر کے پکوڑے، ہر قسم کے پکوڑے. تو ہم نے کیا کھایا؟ اپنی کوئی ہیلدی چیز ہم نے کھائی نہیں، سارے پکوڑے 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 کھا لیے. پھر انسان کہتا ہے کہ ہماری تو پیٹ ہی نہیں خراب ہوتا. رمضان کا مہینہ بڑا برکت والا ہوتا ہے کہ ہم کھاتے ہیں تو پیٹ خراب ہی نہیں ہوتا. پیٹ خراب ہو جائے اگر آپ اگلے دن دوپہر میں کچھ کھا لیں تو پیٹ یقیناً خراب ہو جائے. وہ انسان کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سسٹم بنا ہوا ہے کہ آپ کو پورا دن کا بھوکا رکھا ہے پھر بعد میں نیکسٹ ڈے. تو اس وجہ سے نظام بنا رہتا ہے. پھر دیکھو 30ویں روزے میں جب جو اگلا دن آتا ہے اس میں دیکھو کسی کسی کا کتنا برا پیٹ خراب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اگلے دن عید کے دن وہ بھوکا نہیں ہے، وہ کھا رہا ہے کچھ نہ کچھ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پھر اس کے بعد وہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، اس کا پیٹ جو ہے وہ بہت بری طرح خراب ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ ہماری باڈی ابھی تک ایک الگ نظام میں چل رہی ہوتی تھی. ہاں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ حرام کاری سے ہم بچ گئے انشاءاللہ تعالی. کانوں سے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، زبان سے جو بھی حرام کاری ہوگی انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے، غور کریں گے، نوٹس کریں گے. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، تقویٰ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب ہم گناہ کو گناہ پہچاننا، یہ تقوی میں شامل ہے. گناہ کو گناہ جاننا کہ یہ گناہ ہے. ورنہ تو ہم حرام کاری کو بھی کہہ سکتے ہیں ارے یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کرتے رہو. ٹھیک ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو گناہ کو سب سے پہلے گناہ سمجھنا، اس کو برا سمجھنا. جب تک آپ برا نہیں سمجھو گے تب تک آپ اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ تو اسی لیے کسی چیز کو چھوڑنے سے پہلے اس کو برا سمجھنا پڑے گا. جب برا سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ چیزیں اپنے آپ دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جائیں گی. جیسے میں نے دیکھو ابھی اوپر کیا بتایا تھا، آپ میں سے کوئی بہن بتائے گی کہ کس طریقے سے ریپلائی والا جو ہمیں سدھار کرنا ہے وہ کس طریقے سے میں نے 3 اسٹیپس میں بتایا ہے؟ بتائیے. رسپانس کرنا ہے تو کس طرح رسپانس کریں گے؟ جیسے کسی نے غصے والی بات، غصہ دلانے والی بات کہہ دی، یا کسی نے بار بار سوال پوچھ کے تنگ کر لیا ہے، تو پھر کیا کریں گے جب ہم رسپانس دیتے ہیں کسی کو؟ اپنی بتائیے. اچھی طرح سے رسپانس دینا ہے. آواز نہیں آ رہی میری؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ ثانیہ بتائیے. صابرین، نمرہ، آپ حاضر تھی اس وقت؟ زویا، کوئی نہیں بتائے گا؟ کوئی بتائیے. باجی آپ پھر سے بتاؤ. ہاں نہیں، آپ پہلے بتائیے مجھے، جو بھی حاضر تھے ان میں سے کوئی بتائیے کہ رسپانس کس طرح کرنا ہے. مطلب پہلے کیا چیز اوائڈ کرنی ہے، پھر کیا اوائڈ کرنی ہے، اور پھر کیا اوائڈ کرنا ہے. تقویٰ اور رمضان میں جو غیبت سے بچے، حرام چیزوں سے بچے، چیزوں سے، فضولیت سے، اور بہت کچھ کہا تھا. اور بیچ میں میرا فون آ گیا تھا اسی لیے میں چلے گئی تھی. اب پھر آئی آپ باجی. آپ اوکے رسپانس کرنا ہے تو کس طرح کریں گے؟ کسی کو رسپانس کرنا ہے. اپنی باقی تو موجود تھے نا، ثانیہ آپ موجود تھی. جی سب سے پہلے اپی، یوزز کو کٹ کرنا ہے، جی کیونکہ اپی. بہت سی بہنیں ہیں جو گالیاں استعمال کرتی ہیں. ہم لوگ کہیں گے اللہ معاذ اللہ ہم گالیاں استعمال نہیں کرتے، لیکن آپ اپنے آس پاس بھی رہنے والوں کو دیکھو. اسی لیے میں بتا رہی ہوں جو بھی ایسا کرتا ہے نا اس کو بتاؤ. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ابیوزز کٹ کرنی ہے. اگر آپ یہاں پر نہیں ہو، ابیوزز نہیں دیتے ہو، کسی کو گالیاں نہیں دیتے ہو بات پہ غصے کی کیفیت میں، تو بہت اچھی بات ہے. یہاں سے یہ آپ کا آپشن جو ہے آپ کے لیے ایبل ہے. آپ مطلب یہاں پہ ٹھیک ہو، پازیٹیو ہو آپ. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ دوسری بات کیا میں نے بتائی تھی کہ جو ہم فضول کلمات بولتے ہیں، ٹھیک ہے، برے کلمات جیسے نالائق، بدتمیز، کمینی، بے حس، اس ٹائپ کے الفاظ یہ اکثر ہوتی تو چھوٹی گالیوں میں شمار ہوتی ہیں. یہ بری اور بڑی گالی ہوتی ہے، یہ چھوٹی گالیوں میں شمار ہوتی ہے. تو اس کو کٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو تیسرا ہمارا رسپانس دینے کا جو مطلب انداز ہوگا وہ یہ ہے کہ انداز جو ہے غصے والا، ایسا انداز کہ جیسے مانو کسی کو کھا جائیں گے. ٹھیک ہے، مائک آف کر لیجئے. جیسے کسی کو ایسے والا غصہ انشاءاللہ تعالی یہ ہٹانا ہے، ختم کرنا ہے. رپلائی دینا ہے تو صحیح سے دینا ہے.
ٹھیک ہے. مانتی ہوں کہ انسان کو اسٹریس ہو جاتا ہے کام کر کر کے اتنا زیادہ، کبھی کبھی بہت بزی رہتا ہے بندہ، تو اس کے پیچھے اگر لوگ پڑے رہتے ہیں یا اس کی بات نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے کہ میری تو سنو، میری تو سمجھو، میں نے ایسا کیوں کیا. سمجھ میں آ رہا نا. تو اس وقت جب آپ کو کوئی ایکسپلینیشن آپ کی سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے اور خود آپ کو جج کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی چلانا شروع کر دیتا ہے when someone start yelling on you، تو آپ کو تو یہ لگتا ہے کہ واقعی اب کیا کریں، اب تو اس کو کیسے رپلائی کریں. تو اس کا رپلائی، بیسٹ رپلائی یہی ہے کہ آپ بس خاموش ہو جائیں، اپنا سارا اپنے اندر جو لمبی سانس ہوتی ہے وہ لے لیجیے، مان لیجیے آپ نے بس وہیں پہ وہ غصہ کر لیا سارا، اور پھر اس کو رسپانس کرنا ہے کس طرح، تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ رپلائی کرنا ہے، رسپانس کرنا ہے. یہ کام جو ہے وہ بہنیں سوچ رہی ہوں گی حلوہ ہے، یہ حلوہ نہیں ہے، اس میں محنت لگے گی. ٹھیک ہے. اللہ کے لیے اگر کرو گے تو پھر وہ حلوہ ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات. تو یہ کام کر رسپانس دینے کا جو چیزیں ہوں گی ان کو اس طریقے سے ہم رسپانس کریں گے کہ جب کوئی ہماری نہیں سن رہا ہے بات یا کچھ بھی، یا کوئی غلط بات کر رہا ہے تو ہم سے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اس کو، کوئی بار بار ہم پہ چلا رہا ہے یا بار بار ہماری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت ہم، بہت سی بہنیں ہیں ایسی کنڈیشنز میں کیا کرتی ہیں، گالی استعمال کرتی ہیں، سیدھے کھڑی گالی. جن کا جو ہے کھڑی بولی ہوتی ہے وہ لوگ زیادہ تر گالیاں ہی استعمال کرتے ہیں. کیا وہ لوگ ہمیشہ تکیہ کلام میں گالیاں نہیں استعمال کرتے، لیکن غصے کی کیفیت میں ان کی زبان سے گالیاں نکلتی ہیں. اور گالی کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے نا. تو اس وجہ سے جو یہ ہے، کیا ہمارا زبان کا تقویٰ ہے. تو انشاءاللہ تعالی گالی تو سب سے پہلے ختم کرنی ہے. اور اگر ہمارے اندر یہ جو ہے، سب سے جو یہ ایک لفظ ہوتا ہے، یہ غصے میں نکلتا ہے لوگوں کا. ہماری جو آس پاس بہنیں رہتی ہیں یا جو ولیج سے بلانگ کرتی ہیں یا جو شہر سے ہی لیکن کھڑی بولی ان کی ہوتی ہے، تو یہ لفظ وہ بہت زیادہ یوز کرتی ہیں. کب ایسے نارمل نہیں یوز کرتی، جب ان کا خون بہت کھول جاتا ہے تو یہ والا لفظ استعمال کرتے ہیں. سمجھ. تو ویسے جو نارمل ہمارا ایسا والا رسپانس رہے گا، اس کے لیے میں نے تقویم میں بتایا کہ ابیوزز کو کٹ کرنا ہے. اس کے بعد جو نارمل جو برے کلمات ہوتے ہیں ان کو کٹ کرنا ہے، جیسے کمینی ہے، کتی ہے، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں. نالائق نہیں بولنا چاہیے، ہے نا. کہ ہم خود کسی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نالائقی ہے. سمجھ رہے ہو. نالائقی مطلب یہ لائق ہی نہیں کسی کام کے، تو یہ ہے نالائق. اور بے حس لفظ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر حس ہی نہیں ہے. تو یہ سارے الفاظ بھی کٹ کرنے ہیں. اس کے بعد غصے والا رسپانس بھی کٹ کرنا ہے. یہ اس میں بڑی محنت لگے گی، غصے والے رسپانس میں بڑی محنت لگے گی اس کو کٹ کرنے میں. ٹھیک ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے. اس کے بعد جو ہے دوسری چیز میں نے کیا بتائی تھی کہ زبان کے ذریعے سے، یہ ہمارے زبان کے ذریعے سے ہی چیزیں تھیں. اور زبان کے ذریعے سے ہم نے کیا بات بتائی تھی کہ غیبت کی طرف نہیں جانا ہے. ٹھیک. اسپیشلی ان رمضان بالکل نہیں، رمضان سے ہی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. رمضان یہ غیبت کرنے کا مہینہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ دیکھو، یہ وہ والی حدیث تو پتہ ہی ہوگی کہ 2 عورتوں کو بلایا گیا تھا جن کو قے کروائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ان کے منہ سے کیا نکلا تھا، گوشت کے لوچڑے نکلے تھے، خون نکلا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ظاہری صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مطلب کرامت کے ذریعے سے دکھا دی تھی کہ ہم لوگ کیا کنزیوم کرتے ہیں جب ہم لوگ غیبت کرتے ہیں. یعنی کہ مرے ہوئے بھائی کا، مری ہوئی بہن، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. مرے ہوئے بہن، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کیوں بتایا گیا؟ خالی یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ بھائی کا گوشت یا مطلب بہن کا گوشت؟ مرے ہوئے کا اس طرح کہ مرے ہوئے کا چاہے ہاتھ موڑو، چاہے جس طریقے سے اس کا استعمال کرو، اس کے باڈی کو کاٹو، چاہے جہاں سے کاٹو، کیونکہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو منع کر سکے یا مطلب لڑائی کر سکے، آپ سے کہہ سکے کہ ہمیں نہیں کاٹو. سمجھ میں آیا؟ تو مرا ہوا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ وہاں ہے ہی نہیں، وہ موجود ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کر سکے، اپنے بچاؤ کے بارے میں کچھ کہہ سکے. اس لیے کہا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی بھی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، آگے فرمایا فکرہتموہ، آہا تم لوگ گھن کرو گے ایسا کرنے سے. تو پھر غیبت بھی اسی کے درجے میں ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی انشاءاللہ تعالی اس سے رمضان بالکل بیکار ہو جائے گا. روزہ بالکل بیکار اور خراب ہو جائے گا. تو اس سے بھی بچنا ہے. دوسری ہے چغلی سے بھی انشاءاللہ تعالی بچنا ہے. چغلی کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا، بعض دفعہ سچویشنز ایسی ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ ہم نے یہاں کچھ کہہ دیا، یہاں کچھ کہہ دیا، وہ بن گئی کیا، چغلی. تو اس سے بھی بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی خوب زیادہ مشق کرنی ہے اس کے پیچھے. کہ میں نے کیا بتایا، پھر جو آتی ہے ہماری گوسپس،
گوسپس آتی ہیں، ہم میں سے ایک جب گوسپ اسٹارٹ کرتا ہے پھر دوسرا اس میں اور زیادہ انوالو ہو جاتا ہے، تیسرا اور زیادہ انوالو ہو جاتا ہے۔ وہ گوسپس آپ کی کسی بھی چیز کے متعلق ہو سکتی ہیں، وہ گوسپس آپ کی سوٹس کے متعلق ہو سکتی ہیں، میک اپ کے متعلق ہو سکتی ہیں، آپ کے فیشن کے متعلق ہو سکتی ہیں، نقاب حجاب کسی بھی چیز کے متعلق ہو سکتی ہیں، بات آئی سمجھ میں؟ تو ان گوسپ سے بھی بہت پیچھے ہٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا فرمایا گیا ہے کہ مومنین کے بارے میں کہ مومنین شخص وہ ہیں جو کہ لغو باتوں سے بہت زیادہ پرہیز کرتے ہیں، اعراض کر جاتے ہیں، جہاں لغو بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے سر جھکا کے خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ تو بس یہ والی جو ہے صلاحیت انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اندر لے کر آنی ہے۔ ایک بار فیل ہوگے، دو بار فیل ہوگے، فیل تو ہوگے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب بہت زیادہ کوشش کرو گے، اس کے اوپر فوکس کرو گے، گناہ کو گناہ سمجھنا شروع کرو گے تو انشاءاللہ چھوٹنا بھی اسٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک۔ اس کے بعد آتی ہے کانوں کی باری، کہ کانوں کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی حرام کاری نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کسی کی بات غلط ہو رہی ہو تو اس کو سننا، ٹھیک ہے، یہ چیز کسی کے بارے میں کسی کو ذلیل اور ذلت والی جو چیزیں ہوتی ہیں، مطلب کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو غلط بولنا، اس کو مزے سے سننا نہیں، اس کو مزے سے سننا، یہ بھی کیا ہو گیا ہمارا غلط ہو گیا، کانوں کا غلط استعمال ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے اگر جہاں پہ دین کی باتیں، دین کے خلاف باتیں یا کسی کا دین کے متعلق مذاق اڑایا جا رہا ہے یا باتیں ہو رہی ہیں تو اس کو بھی مزے سے سننا، مزہ لے کر۔ ایک ہوتا ہے کراہیت سے سننا، وہ ایمان کی علامت ہے، مزے سے سننا یہ کیا ہے، ادھر چلا گیا حرام کاری کی طرف۔ دوسرا اس کے علاوہ حرام گانے، حرام گوسپس، ٹھیک ہے، جو بھی حرام سیریلز وغیرہ ہیں ان کو واچ کرنا پلس ان کی باتیں سننا۔ اب آپ لوگ سیریلز کو تو خیر یہی نہ ہی بولیں کہ یہ چیز غلط نہیں ہے، بالکل غلط ہے، اس میں جو بھی چیزیں جو ایکٹر ایکٹریس کے ذریعے سے کی جاتی ہیں وہ سب اگر ریئل لائف میں کی جانے لگیں تو یہ سب غلط ہے نا، تو اس وجہ سے وہاں سے بھی اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا ہے، ٹھیک ہے، اسٹیپ آف ہونا ہے، وہاں سے بالکل پیچھے ہٹانا ہے، اور کانوں کے ذریعے سے جو بھی گناہ ہوتے ہیں ان کو بھی بند کرنا ہے۔ اس کے بعد زبان والی بات بھی ہو گئی، زبان والے سارے گناہوں کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد جو بھی چیز ہم کنزیوم کریں گے یعنی جو ہماری غذا ہے اس میں بھی ہم کو تقوی استعمال کرنا ہے، جو بھی غلط چیزیں ہیں ان کو کٹ آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آتی ہے ہماری کس چیز کی بات، جہاں پہ شیطان اپنا گیم کھیلتا ہے، یعنی جہاں پہ ہم اپنی تھاٹس اور تھنکنگ استعمال مطلب یوز کرتے ہیں، دماغ کو اچھی چیزوں میں لگانا ہے، دماغ کو بزی رکھنا ہے اچھی چیزیں سوچنے میں، غلط چیزیں سوچنے سے دماغ کو خالی کرنا ہے، یہ چیز، ٹھیک ہے۔ تھنکنگ تھاٹس ہماری کیا ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کس بندے کے دماغ میں اور دل میں کیا چل رہا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر بھی تقوی اختیار کرنا ہے کہ اپنی تھاٹس کو بھی ہم نے پیور کرنا ہے، اپنی غذا کو بھی یعنی اچھی اور ہیلدی غذا لینی ہے اس کو بھی پیور کرنا ہے، کانوں کا بھی استعمال اچھا کرنا ہے، زبان کا بھی استعمال بہتر کرنا ہے، اور اس کے بعد آتا ہے وقت، ہمارا وقت، ٹائم ہمارا، تو ٹائم میں بھی تقوی لے کر کے آنا ہے۔ دیکھو یہ ساری چیزیں کہاں جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری جا رہی ہیں تقوی کی طرف۔ تقوی کیوں ہے؟ تقوی رمضان کو لایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی آ سکے، لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی اختیار کرنے والے بن سکیں۔ تو وقت کا بھی استعمال وہ بیٹر چیزوں میں لگانا ہے، وقت کو اچھی چیزوں میں، جو فضول کے جو چیزیں ہم آج تک کر رہے ہوتے تھے آ کر کے جو کارآمد نہیں ہے، جن میں نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی دینی فائدہ ہے۔ تو پہلی بات تو وقت کو کس سے بچانا ہے؟ حرام کاری سے بچانا ہے، یعنی کہ کسی بھی حرام کاری میں اپنے وقت کو نہیں لگانا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ مکروہ چیزیں جو کہ کراہیت والی ہوں، جن کو پسند نہ کیا گیا ہو، جواد اگرچہ نکل رہا ہو لیکن پسند نہ کیا گیا ہو، ان میں اپنے وقت کو نہیں دینا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ فضولیات، یعنی فضول چیزوں میں، جیسے میں نے بتایا کہ فضول گوسپس وغیرہ کرنا، اس میں اپنا ٹائم دیتے ہیں، تو اس میں بھی کیا ہے؟ اپنی گوسپس وغیرہ کو، اپنی جو گوسپس وغیرہ سے ہے اپنے وقت کو فری رکھنا ہے، ٹھیک ہے، بالکل خالی۔ یعنی کہ اس رمضان انشاءاللہ تعالی ہم مکمل یہ کوشش کریں گے کہ جو ہمارا ٹائم ہے وہ یا تو ہمارا کچھ اچھا دنیاوی اور دینی جس میں فائدہ ہو اس میں ہمیں دیں گے، جیسے کچھ ہم نے اپنا ٹائم کوئی کسی فضول چیز کو نہ دیتے ہوئے کسی اچھی چیز کو دیا، مثال کے طور پر اگر بیٹھے ہیں تھوڑا ریسٹ کر رہے ہیں تو ہم کچھ اچھا سوچ سکتے ہیں یا اچھا کر سکتے ہیں یا کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر کچھ لکھ سکتے ہیں، کچھ بن سکتے ہیں، کچھ سل سکتے ہیں، کچھ ڈرا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر اگر ہم
کوئی ایسی چیز جس میں کہ ہمارا دینی فائدہ ہو، جیسے کہ کلاسز لے سکتے ہیں جو ہماری جس کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کے بارے میں کیا آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں کہ قرآن کریم نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں سے صرف اس مہینے کو چنا ہے کہ اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا ہمارے لیے، تو یعنی کہ یہ مہینہ اور قرآن کریم کا کنیکشن ایسا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بہت سے لوگ جو کہ جنہوں نے عالمیت کر رکھی ہے، جن کو اردو آتی ہے، جنہوں نے کلاسز کر رکھی ہیں، عربک آتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم میں کہاں کہاں پہ کیا کیا حکم دیے جا رہے ہیں، کیا چیزیں ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ہمارے لیے بھی یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم بھول چکے ہوتے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی کیا ہے، ہم اپنا انشاءاللہ اس مہینے میں کنیکشن بلڈ کر سکتے ہیں، قرآن کریم کے ساتھ ایک کنیکشن بنانا ہے جس میں کہ ہم چیزوں کو سمجھیں گے اور آگے تک لے کر کے جائیں گے۔ جیسے ایک سورہ ہم نے پڑھی ہے، ہم کو نہیں یاد تھی، ٹھیک ہے، سورہ ملک یاد نہیں ہے، یا سورہ یاسین یاد نہیں ہے، سورہ رحمان یاد نہیں، تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کرو۔ اس سے کیا ہوگا، ٹائم ہمارا ایک اچھی چیز میں اسپینڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو اگر سورہ ملک یاد نہیں ہے تو سورہ ملک کو پکڑ کے بیٹھ گئے، 2 آیتیں 3 آیتیں روز یاد کرنا شروع کی۔ میں نے سورہ ملک کا پہلے ہی ریمائنڈر ڈالا تھا کہ رمضان تک سورہ ملک یاد کر لینی ہے سب کو، ٹھیک ہے، جس کی پختہ نہیں ہے اس کو بھی یاد کرنی ہے۔ تو ابھی تک ساری بہنوں کو یاد ہو جانی چاہیے سورہ ملک، ابھی تھوڑے دن بچے ہیں، اتنے ہی دنوں میں پریکٹس کر لیجئے، یاد کر لیجئے خوب زیادہ۔ اس کے بعد اگر جو سورت نہیں یاد ہے، سورہ رحمان یاد نہیں تو سورہ رحمان کو صرف کرو، سورہ رحمان پڑھو، ٹھیک ہے۔ دیکھو درجات کے بارے میں کیا آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تو جب یاد ہی نہیں ہوگی تو کیا پڑھو گے، تو اس کے لیے یاد بھی تو ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ایک سورت پکڑو، اس کو اگر فضول چیزوں میں ٹائم دے رہے ہو وہاں سے نکالو، وہ ٹائم قرآن شریف کو یاد کرنے میں لگاؤ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اور اگر جس کو تھوڑا سا یاد کر دیا، کسی دن یاد کیا، کسی دن اس آیت کی تفسیر سمجھی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو تفسیر سمجھنے کی کیا اہمیت ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کیا، ایک تو ہم لوگ عجمی ہیں، ہم کو نہیں آتا، تو ہمارے لیے اور ثواب ہے کہ ہم اس کو اگر سمجھیں گے تو اس کے ذریعے سے ہم اور ہمارا ایک کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بلڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک ڈیوائن لیٹر ہے، ڈیوائن لا ہے۔ تو اس کو جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیٹر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، تو گویا کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جس سے ہم یہ پہچانیں گے کہ آخرکار اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمارا رشتہ کس طریقے کا ہونا چاہیے، تو اللہ کی معرفت آنا سٹارٹ ہوگی، تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھو حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک شخص جو ایک آیت کی تفسیر کو پڑھ رہا ہے، اور ایک شخص جو قرآن پوری رات وہ عبادت کر رہا ہے، پوری رات عبادت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے، اس کے برابر ہے جو ایک آیت کی تفسیر کو سیکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے تو بہت کچھ سیکھنے کے لیے، بہت کچھ پڑھنے کے لیے، بہت کچھ اچھا ہے جس میں ہم اپنا ٹائم دے سکیں، جس سے ہمارا بھی اپنا کام بن سکے، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات، اب دیکھو گھر کے کام کو بھی، دنیا بھی، مومن شخص کی دنیا بھی کیا ہوتی ہے، دین ہوتا ہے۔ تو اگر ہماری جو دنیا ہے نا، اس کو ہمیں دین میں کنورٹ کرنا ہے، تو کس طرح کرنا ہے کہ جتنی دیر تک ہم دنیا میں مصروف رہیں، ہمارا دماغ اللہ کے پاس ہو، ہمارا دل اللہ کے پاس ہو، ہمارا دل نہ اللہ کے خلاف سوچ رہا ہو، نہ اللہ کے خلاف کچھ چاہ رہا ہو، ہمارا دل اللہ کے خلاف نہ کچھ سوچ رہا ہو، نہ اللہ کے خلاف کچھ چاہ رہا ہو، بلکہ آگے کی پلاننگز بن رہی ہوں کہ اللہ، دعائیں چل رہی ہیں دل میں، امیجنیشن میں دعائیں چلتی ہیں، پتہ ہے جب اللہ سے کلوز ہو جاؤ گے تو امیجنیشن میں دعائیں کرو گے، پکا کھانا رہے ہوگے اور دعائیں دل میں چل رہی ہوں گی، یہ چیز ہے۔ تو یہ ہمارا کیا ہوتا ہے، دنیا بھی ہماری دین بن جاتی ہے اس طریقے سے، ٹھیک۔ اس کے بعد میں آگے فضولیات سے بچنا ہے، حرام کام سے بچنا ہے، مکروہ چیزوں سے بچنا ہے۔ اس کے بعد اب جو ہے یعنی کہ یہ سب چیزیں کر کیوں رہے تھے، فکس نیت کو سب سے پہلے فکس کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو کیوں رہی ہیں، کیوں کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے، تو نیت کو فکس کرنا ہے، یعنی تاکہ ہمارا پروردگار ہم سے خوش ہو جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان اور جنات کو فقط اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا،